اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج 10ویں جماعت کی اردو کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے پنڈت برج نارائن چک بست کی نظم رام چندر جی ماں سے رخصت لیتے ہوئے۔ اس نظم کا دوسرا حصہ یعنی چوتھا بند۔ تو پہلے ہم چوتھا بند پڑھیں گے، اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ چوتھا بند ہے اس نظم کا۔ کہتے تھے لوگ دیکھ کے ماں باپ کا ملال، ان بے کسوں کی جان کا بچنا ہے اب محال، ہے کبریا کی شان گزرتے ہی محو سال، خود دل سے درد ہجر کا کٹتا گیا خیال، ہاں کچھ دنوں تو نواحِ ماتم ہوا کیا، آخر کو رو کے بیٹھ گئے اور کیا کیا، آخر کو رو کے بیٹھ گئے اور کیا کیا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس بند میں پنڈت برج نارائن چک بست اس ماں باپ کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان ماں باپ کی حالت زار دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ اس دکھ سے اب ان کا بچنا مشکل ہے۔ یعنی رام چندر جی کا جو ماں باپ ہے، اتنا دکھ ان کو ہوا کہ یہ دکھ دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ ان کا بچنا اب محال ہے، اب مشکل ہے۔ لیکن خدا کی شان دیکھیے کہ کچھ ماہ و سال گزرنے کے بعد ہی ان کے دلوں سے جدائی کا خیال کم ہوتا گیا۔ یعنی آہستہ آہستہ ان کی دلوں سے جدائی کا یہ خیال کم ہوتا گیا۔ یہ بات ضرور ہے کہ کچھ دنوں تک انہوں نے ماتم کیا، روئی چلائی، لیکن آخر کار ان کے لیے ان کو صبر ہی کرنا پڑا۔ یعنی ان کے لیے یہ بہتر تھا کہ وہ اب صبر کریں۔ صبر کے علاوہ انہیں کے کیا کیا، یعنی کہ صبر کے علاوہ ان کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ یعنی سوائے صبر کے وہ کر بھی کیا سکتے، یعنی صبر کے سوا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تھا تشریح چوتھے بند کا۔ اب اس نظم کا پانچواں بند ہے اکثر ریاض کرتے ہیں پھولوں پہ باغبان، ہے دن کو دھوپ رات کو شبنم انہیں گراں، لیکن جو رنگ باغ بدلتا ہے نگہباں، وہ گل ہزاروں پردوں میں جاتے ہیں رائگان، رکھتے تھے جو عزیز انہیں جاں کی طرح، ملتے ہیں دست یاس وہ بزرگ خزاں کی طرح۔ تو یہ جو پانچواں بند ہے، یعنی کہ شاعر کے مطابق باغبان، یعنی ایک مثال پیش کی ہے شاعر نے برج نارائن چک بست نے، یعنی کہ باغبان تو پھولوں کے لیے کس قدر محنت کرتا ہے۔ ایک باغبان پھولوں کو خوشنما بنانے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے۔ وہ پھولوں سے اس قدر پیار کرتا ہے کہ اسے پھولوں پر پڑنے والی دھوپ اور شبنم بھی ناگوار گزرتے ہیں۔ یعنی یہ باغبان چونکہ یہ محنت کرتا ہے ان پھولوں پر، اب اس باغبان کو ان پھولوں پر جب دھوپ پڑتی ہے یا شبنم پڑتا ہے رات کو، تو یہ دھوپ اور شبنم پڑنا بھی ناگوار گزرتا ہے اس باغبان کو۔ لیکن کبھی جب باغ اچانک رنگ بدلتا ہے تو وہ پھول ہزار پردوں میں بھی ہوں گے، لیکن وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ کبھی باغ اچانک رنگ ہی بدلتا ہے، یہ پھول جو ہزاروں تعداد میں ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اور جو ان پھولوں کو اپنی جان سے بھی عزیز رکھتے ہیں،
انہیں ان کی بربادی پر ناامیدی سے ہاتھ مالنے پڑتے ہیں، یعنی کہ جو ان پھولوں سے پھولوں کو عزیز رکھتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں، ان کو محبت کرتے ہیں، انہیں صرف یعنی ان کی بربادی پر نا امیدی سے ہاتھ مالنے پڑتے ہیں، یعنی یہ بس دیکھتے رہتے ہیں ان پھولوں کی بربادی، یہ لوگ صرف دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ جیسے پت جھڑ کے زرد اور خشک پتے ہوا چلنے پر اپنی بربادی کے دکھ سے ہاتھ، جیسے پت جھڑ کے موسم میں زرد اور خشک پتے ان پھولوں ان پودوں سے گر پڑتے ہیں، تو یہاں دستیاس ملنے کو بزرگ خزاں دی گئی ہے اور لاجواب ہے۔ خزاں کے موسم میں یعنی کہ یہ شاعر نے یہ پھولوں کی مثال دی ہے کہ ایک باغبان کتنی محنت کرتا ہے اپنی ان پھولوں پر، پھر جب یہ پھول یعنی اتنے محنت کرتے ہیں کہ ان پھولوں پر دھوپ پڑنا یا شبنم پڑنا بھی ناگوار ثابت ہوتی ہے اس باغبان پر، لیکن جب یہ پھول ختم ہوتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، ہاں تو خشک ہو جاتے ہیں، تو بس یہ افسوس کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح وہ باغبان جس کے باغ کے پھول اچانک کسی وجہ سے پامال ہو گئے ہوں، وہ دکھ بے چینی اور ناامیدی کی حالت میں برگ خزاں کی طرح ہاتھ ملتا ہے، یعنی کہ وہ صرف افسوس ہی کر سکتا ہے کہ کیسے یہ پھول اچانک ختم ہو گئے ہیں۔ اسی کو شاعری کہتے ہیں۔ یہ شعر اس بات کا غماز ہے کہ چک بست کس قدر ڈوب کر شعر کہتے ہیں، یعنی کہ اس طرح سے شاعر ان باریک جو معاملے ہوتے ہیں ان کو اس طرح پیش کرتے تھے۔ اس کے بعد جو چھٹا بند ہے اس نظم کا وہ ہے: اپنی نگاہ ہے کرم کار ساز پر، صحرا چمن بنے گا وہ ہے مہرباں اگر، جنگل ہو یا پہاڑ سفر ہو کہ ہر حذر، رہنا نہیں وہ حال سے بندوں کے بے خبر، اس کا کرم شریک اگر ہے تو غم نہیں، دامانِ دشت و دامنِ مادر سے کم نہیں۔ یعنی کہ شاعر برج نارائن چک بست اس بند میں تشریح یعنی اس بند میں جو اظہار خیال کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے مطابق ہماری نظر بھی اسی خدائی کارساز پر ہے جو سب کے کام بنانے والا ہے، یعنی کہ اسی اللہ پر ہماری نظر ہے جو ہر ایک کا کام چلانے والا ہے۔ وہ چاہے تو جنگل میں گلستان میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ جنگل بھی اللہ تعالیٰ چونکہ کارساز ہے، ہر چیز بنانے والا ہے، وہ جنگل کو بھی گلستان میں تبدیل کر سکتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے ناواقف نہیں ہے، وہ ان کے ہر درد اور مشکل کو سمجھتا ہے۔ یہ انسان کے ہر درد اور مشکل کو سمجھنے والا اللہ ہی ہے، اور وہی مشکلوں اور دکھوں کو دور کرنے والا ہے۔ اگر اس کا کرم ہم پر رہے گا تو ہمارے لیے جنگل کا دامن ماں کے دامن سے کم نہیں ہوگا۔ یعنی شاعر کے مطابق کہ اگر وہ پروردگار ہمارے لیے جنگل کا دامن بنے گا تو ماں کے دامن سے کم نہیں ہوگا، یعنی ماں کا دامن جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت دی ہے وہ بھی اسی کے برابر ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ ہم پر کرم کرے اور ہمیں کوئی غم نہ ہوگا تو ہمیں پھر کوئی غم نہیں، ہم یہ چاہیں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، وہی سب کچھ چلانے والا ہے، وہی ہم پر نظر رکھنے والا ہے، وہی جنگل کو گلستان بنانے والا ہے۔ تو یہ تھی اس چھٹے اور آخری بند کی تشریح۔ تو اس طرح سے عزیز طلباء طالبات ہم نے یہ نظم تھی برج نارائن چک بست کی،
یعنی رام چندر جی ماں سے رخصت لیتے ہوئے۔ تو یہ ہم نے مکمل کی ہے، انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم اس کے آگے پڑھیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، شکریہ۔